الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ سورۃ بقرہ الف لام میم حروف مقطعات واللہ عالم بمرادہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس کتاب میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ فاتحہ کے ساتھ ربط۔ سورۃ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا، ایک منعم علیہ، دوسری غیر المغضوب، تیسری ضالین۔ ایک جماعت تھی مومنوں کی جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا، دوسری جماعت تھی غیر المغضوب جن پر اللہ کا غضب اترا تھا، اور تیسری جماعت تھی ضالین، گمراہوں کی۔ تو سورۃ بقرہ کے اندر بھی ان تینوں گروہ کا تذکرہ ہوگا۔ پہلا جن کے اوپر انعام ہوا مومنین کی جماعت کا، دوسرا گروہ غیر المغضوب جن پر غضب ہوا کفار، ان کا تذکرہ، اور تیسرا ضالین، گمراہ یعنی منافقین کا تذکرہ۔ تینوں گروہوں کو اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر تفصیل سے ذکر کیا۔ ایک تو یہ ربط ہو گیا۔ دوسرا کہہ رہے تھے سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلائے رکھ۔ تو اللہ نے کہا اگر تم سیدھے راستے کا مطالبہ کرتے ہو تو آؤ میں تمہیں کتاب دیتا ہوں، اس کے اوپر تم عمل کرو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، سیدھا راستہ تمہیں دکھائے گی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اس کے اوپر تم عمل کرو، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ اور اس پر عمل کرو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے تمہارے سوال کا جواب جو تم مانگ رہے تھے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو یہ کتاب لو، اس پر عمل کرو، ہمیشہ ہی قائم دائم رہو گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم حروف مقطعات۔ آیات قرآن کی 2 قسم پر ہیں، کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہات۔ پھر متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ محکم آیتیں وہ ہیں جن کا معنی بھی معلوم ہو اور ان کی مراد بھی معلوم ہو، معلوم المعنی معلوم الکیفیت، معنی بھی معلوم ہو اور اس کی مراد بھی معلوم ہو۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا معنی بھی معلوم ہے اور اس کی کیفیت بھی معلوم ہے کہ کس طرح نماز قائم کرنی ہے۔ یہ ہیں محکمات۔ عقائد کے مسئلے جتنے بھی ہے، چاہے وہ حاضر ناظر والا ہے یا نور و بشر والا ہے یا مختار کل والا ہے یا مردوں کے سننے والا جو اختلاف ہے، جتنے بھی عقائد کے مسائل ہیں وہ
سب قرآن کی آیات ان کے بارے میں محکمات ہیں، متشابہات میں سے نہیں ہیں۔ جتنے بھی عقائد کے مسائل ہیں ان پر آیات محکمات ہیں۔ باقی متشابہات اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حروف جن کے معنی تو معلوم ہو لیکن کیفیت معلوم نہ ہو، جیسے قرآن مقدس کے اندر آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ معنی تو معلوم ہے کہ ید بمعنی ہاتھ ہوتا ہے اور وجہ بمعنی چہرہ ہوتا ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ ما یلیق بشان ہی، اللہ ہی اپنی شان کے مطابق خود ہی جانتا ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، معنی معلوم ہے۔ دوسرے متشابہات وہ ہیں جن کا نہ کوئی معنی معلوم ہے اور نہ ہی کوئی کیفیت معلوم ہے ان کی۔ ایمان لانا سب پر ضروری ہے، جیسے حروف مقطعات، جیسے یہ شروع میں آگے الف لام میم، ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں مقطعات۔ تو ان کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ ان کی کیفیت معلوم ہے، اللہ ہی ان کے معنی کو خوب جانتا ہے اور اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ تو یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب، حروف مقطعات کو بھی کافی اس کے اوپر بحث کی ہے، تفسیر مزری کے اندر بھی بحث ہے، اور یہ جو اصول والی کتابیں پڑھاتے ہیں نور الانوار، اس میں بھی حروف مقطعات کے اوپر بحث ہے۔ اگر کوئی زیادہ مطالعے کا شوق رکھتا ہو تو وہ دیکھ لے کہ کیا اس کے اندر بحث ہے، بہت تیز ہی بحث ہے۔ بہرحال قرآن کی آیات میں نے سمجھا دی، دو قسم پر ہے، محکم اور متشابہات۔ محکم جس کا معنی معلوم ہو، کیفیت معلوم ہو، متشابہات معنی معلوم ہو لیکن کیفیت مجہول ہو، اور دوسرا جس کا نہ معنی معلوم ہو اور نہ ہی کیفیت حالت معلوم ہو، جیسے حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، ویسے یہ استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، کسی اس کا مشار علیہ دور ہو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دور ہو تب استعمال ہوتا ہے ذالکا۔ تو یہاں تو ذالکا کا مشار علیہ یہاں موجود ہے، کتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں، ہدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ ذالکا، یہ حروف اسماء اشارہ جو ہیں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، ذالک بمعنی حاذا کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ذالک بمعنی حاذا، اور یا اس کو اپنے معنی کے اوپر ہی خود رکھو تو پھر یہ معنی بنے گا یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ تورات و انجیل و زبور میں تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر ہم نے تورات، انجیل، زبور اور سابقہ کتب و صحائف میں کیا تھا، یہ وہ کتاب ہے اب تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یا پھر ذالکا، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں موجود تھی۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ اللہ کا علم الہی ہے، جو اللہ کے علم میں ہی موجود تھی، یہ وہ کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک ہی نہیں۔ سوال تو بہت ہی زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن مختصر سا لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہم دیکھتے ہیں شک کرنے والے تو بہت شک کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ اصل قرآن نہیں ہے، اصل قرآن تو وہ ہے جو چھپے ہوئے نے لیا ہوا ہے 40 سپارے والا۔ شک تو پیدا ہو گیا۔ یاد رکھو قرآن میں شک نہیں ہے، شک کرنے والے کرتے رہے، بے شک جس کا دل کرے شک کرے، جو کچھ اس کا دل کہے وہی کچھ تسلیم کرے، شک کرنے والا شک کرتا رہے، لیکن اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس کتاب میں، کس کی طرف؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے
یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ یہ جواب ہو گیا اس سوال کا جو آدمی ہر وقت کرتا ہے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں چلائے رکھ صراط مستقیم پر۔ اللہ نے کہا یہ کتاب ہے، ہدن یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو لے لے اور تو ہمیشہ ہی کامیاب رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین ہوتے ہی وہی لوگ ہیں جو پہلے ہدایت کو تسلیم کر چکے، ہدایت یافتہ ہوں، وہی متقین ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، حالانکہ یہ تو ہدایت بنتی گمراہوں کے لیے، تذلیل ذلیل لوگوں کے لیے۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین تو ہوتے ہی وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا فائدہ بنا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ ما یولو الیہ کے تحت ایک قانون چلتا ہے۔ جیسے معصوم بچہ آئے نا مدرسے میں پڑھنے، استاد کے ساتھ پاس پڑھے، ابھی ایک دن پڑھتا ہی ہے الف با تا سا جیم، لیکن جب وہ مڑ کر گھر واپس جاتے سب کہتے حافظ صاحب آ گیا، حافظ صاحب آ گیا، حافظ صاحب آ گیا۔ تو یہ ما یولو الیہ کے تحت ہے کہ ابھی تک وہ ارادہ ہی کر رہے تھے، انہوں نے ہدایت ہی حاصل کرنی تھی، اللہ نے پہلے ہی ان کو متقین والا لقب دے دیا کہ یہی لوگ ہی متقین ہیں۔ ہدایت کے 4 ہی درجے ہے۔ ایک سب سے پہلے انابت، جس کے دل میں انابت ہو کہ جو مسئلہ قرآن کا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوگا، جو حق ہوگا وہ میں ضرور تسلیم کروں گا۔ یہ ہدایت ملنے کے لیے شرط اول ہے، انابت دل میں ہو، ضدی نہ ہو، ہٹھی نہ ہو، یہ انابت رکھے۔ جب وہ انابت اختیار کرے گا تو پھر اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جب اللہ اس کو ہدایت دے گا تو پھر وہ ہدایت کے جب آ جائے گا ہدایت پر، اس کے اوپر مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر وہ استقامت اختیار کرے گا، ڈٹ جائے گا۔ جب وہ ڈٹ جائے گا، چوتھے نمبر پر اللہ ربط القلب، اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگا دے گا اپنی رحمت کی، جو وہ مرنے تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو 2 چیزیں اللہ کی طرف سے اور 2 چیزیں بندے کی طرف سے ہیں۔ بندے کے ذمہ ہے انابت اختیار کرے، جو مسئلہ حق ہوگا وہ میں تسلیم کروں گا، اگرچہ مجھے خاندان چھوڑنا پڑے، ماں باپ چھوڑنے پڑے، استاد چھوڑنے پڑے، چھوڑ دوں گا، لیکن قرآن سے میں منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ انابت ہے کہ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ مسئلہ جو حق ہوگا میں تسلیم کروں گا۔ جب وہ یہ انابت اختیار کرے گا پھر اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جب اللہ اس کو ہدایت دے گا پھر خاندان کے لوگ بھی دشمن بن جائیں گے، ماں باپ بھی دشمنی کرے گا بعض کی، استاد پیر مولوی دشمن بنیں گے، لیکن وہ ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرے گا، ہدایت کے اوپر مرتا مر جائے گا، لیکن وہ کبھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا، استقامت پکڑ لے گا۔ جب وہ استقامت اختیار کرتا ہے، قرآن کے مسئلے سے منہ نہیں موڑتا، اس وقت اللہ ربط علی القلب، چوتھے نمبر پر اس کے دل کے اوپر ایک ربط لگا دیتا ہے، جو وہ کبھی انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ضلالت، گمراہ ہونے کے بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے انسان گمراہ ہوتا ہے ضدی، جب وہ ضد کرتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ مسئلہ آ گیا قرآن نے پاک کے اندر سے، اللہ کے قرآن نے واضح کہہ دیا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو بھی صحیح تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب کھڑے کیے جائیں گے اپنی قبروں سے۔ اب قرآن نے واضح کہہ دیا جو مر جائے وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں سنتا۔ لیکن اس نے ضد کی، نہیں، میرے مولوی صاحب یہ کہتے تھے، میرے پیر صاحب، میرے استاد صاحب، میرے بزرگ صاحب، اس نے قرآن کے مقابلے میں آ کر ضد کر دی
اپنے بزرگوں مولویوں پیروں کو نہیں ٹھکرایا، قرآن کو ٹھکرا دیا، اس نے ضد کر لی۔ جب یہ ضد کی اس نے ضد کی عناد کیا، اس وقت اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ دوسرا درجہ ہے گمراہی کا۔ جب یہ گمراہ ہوا، تیسرے نمبر پر یہ حق والوں کے خلاف لڑتا رہا، جھگڑتا رہا۔ جو اس کو حق بتاتے تھے، جو اس کو حق سمجھاتے تھے، جو قرآن پڑھ کے اس کو سمجھاتے تھے، الٹا ان کے خلاف منصوبے بناتا تھا، ان کے خلاف لڑتا تھا، ان کے خلاف مشورے کر کے ان کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ یہ حق والوں کے خلاف لڑتا ہے، جدال کرتا ہے۔ جب یہ حق والوں کے خلاف لڑتا ہے، چوتھے نمبر پر اللہ خاتم اللہ علی قلوبہم والی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ گمراہی پر ہی قائم رہتا ہے، پھر کبھی اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ تو گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، 2 ہیں بندے کی طرف سے اور 2 ہیں اللہ کی طرف سے۔ بندہ ضد کرتا ہے اور اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جب وہ گمراہ ہوتا ہے پھر بندہ حق والوں کے خلاف لڑتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ چوتھے نمبر کے اوپر اللہ اس کے دل کے اوپر خاتم اللہ علی قلوبہم والی مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو کبھی حق نصیب نہیں ہوتا۔ موت آتی ہے تو گمراہی کے اوپر ہی مرتا ہے۔ یہ ضلالت کے بھی 4 درجے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اس کی 5 صفتیں قرآن نے بیان کر دیا کہ متقین کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب بن دیکھے۔ اب انہوں نے قیامت کے منظر کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے جنت ہے۔ جہنم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے جہنم ہے۔ ابھی تک انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا ایمان ہے کہ وہ نبی ہمارے تھے۔ پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان کا ایمان ہے کہ وہ پیغمبر حق تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ کتابیں دیکھی نہیں ہیں لیکن ان کا ایمان ہے کہ وہ کتابیں برحق تھی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ تو وہ لوگوں کا متقین لوگ جو ہیں ان کی پہلی صفت جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے بن دیکھے۔ جو کچھ ان کو رسول نے کہہ دیا، جو کچھ اللہ نے بیان کر دیا، انہوں نے کہا آمنا، ہمارا ایمان ہے اس کے ساتھ۔ اب دیکھو ہم نے اپنے نبی کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، بشر تھے، انسان تھے، ایسے انسان تھے جس کے مقابل کا کوئی اور انسان ہے نہیں۔ بشر ایسے تھے جس کا کوئی اور بشر مقابلہ کر نہیں سکتا، نہ کوئی آیا ہے اور نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایمان بالغیب بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ہے متقین کی، اور قائم کرتے ہیں وہ نمازوں کو، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، کثرت نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان چیزوں، آداب، اخلاق، خلوص، ان چیزوں کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی بھی 2 حیتیں ہیں، ایک حیت باطنی ہے، ایک حیت ظاہری ہے۔ ظاہری حیت صحیح وضو کرتے ہیں اور پاک کپڑے، پاک بدن، پاک جگہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ظاہری حیت ان کی یہ ہے۔ باطنی حیت جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، لاہور کی طرف چکر نہیں لگاتے پھرتے، یا دکان کی طرف چکر نہیں لگاتے، یا حساب و کتاب میں نہیں لگے رہتے، بلکہ باطنی ان کی یہ حیت ہوتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پورا دل کی جو توجہ ہوتی ہے وہ نماز کی ہی طرف ہوتی ہے۔ وساوس اور شیطانی وصف سے اپنی نماز میں نہیں آنے دیتے، وہ نماز کو برباد ضائع نہیں کرتے۔
یہ ہے یقیمون الصلاۃ، ظاہری حیات سے بھی نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور باطنی حیات سے بھی نماز صحیح ادا کرتے ہیں، رکوع صحیح کرتے ہیں، قیام صحیح کرتے ہیں، سجود صحیح کرتے ہیں، تشہد التحیات صحیح اچھے طرح سے بیٹھتے ہیں، ہر چیز ادا کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی رکوع کیا، پھر کمر سیدھی نہیں ہوتی، سیدھے سجدے کے اوپر چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بار بار واجبات کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سجدہ کیا، صحیح نہیں بیٹھے، تھوڑا سا سار اٹھایا پھر سجدے کے اوپر چلے گئے، جس طرح بھوکا مرغ دانے چگتا ہے۔ تو یہ بار بار اس طرح کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ صحیح رکوع کرو، صحیح قیام کرو۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام ڈالا، نماز شروع کر دی، نماز پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، اس کی طرف دیکھتے رہے، واپس ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اپنی نماز کو دوبارہ ادا کر، لوٹا اپنی نماز کو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ واپس آیا، اس نے نماز دوبارہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ دوبارہ لوٹ جا اور اپنی نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے ایسے کیا، پھر نماز پڑھ کے واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دوبارہ لٹا۔ پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب آپ مجھے سکھائیں کہ میں نماز کس طرح پڑھوں۔ تو ادھر محدثین نے بڑی بحث کیا کہ اللہ کے رسول پہلے ہی سمجھا دیتے، بار بار کیوں اس سے کہتے رہے کہ دوبارہ نماز لٹاؤ۔ بعد نے یہ جواب دیا اس لیے تاکہ اس کو غلطی کا اپنا احساس تو ہو نا، اس کو غلطی کا احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ جب رکوع پر جاؤ تسلی، سکون، اطمینان سے رکوع کرو، پھر کھڑا ہونا ہے تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدے پر جانا ہے تو اطمینان مطمئن ہو کے سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھنا ہے اطمینان سے، ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر واپس ہٹ جائے، پھر سجدہ کرنا ہے اطمینان سے مطمئن ہو کر، ایسے نماز ادا کرو۔ یہ کرو گے تو تب نماز ادا ہوگی۔ تو اس لیے نماز کو صحیح مانند یقیمون الصلاۃ، یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے اور صفت ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں، وہ ان کے فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، آداب کے ساتھ، حقوق کے ساتھ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ صفت ہے متقین پرہیزگار لوگوں کی، نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن اب ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ پہلے ہم پڑھتے نہیں تھے، اب ماشاءاللہ خدا کا ویسے فضل ہوا، کوئی عذاب گرا ایسے کہ انہوں نے کہا بالکل پڑھنا ہی چھوڑ دو، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دو، کٹھے کھڑنا ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے وبال ہے، عذاب ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو مسلمان کا کام ہے نماز کو قائم کرنا، مسلمان نماز چھوڑ نہیں سکتا، بے دین نماز کے قریب آ نہیں سکتا۔ تو نماز کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے نماز کی۔ مشکل وقت میں بھی اگر دشمن بھی مقابلے میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، اگر ممکن ہے جماعت کرانا تو پھر امام جماعت کرائے، لیکن اس کا بھی طریقہ قرآن نے بتا دیا ہے، دو طائفے بنا لے، ایک دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے اور ایک طائفہ آ کر نماز ادا کرے امام کے پیچھے ایک رکعت اگر قصر والے ہیں، اور پھر وہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھ کر وہ چلا جائے۔ پہلا طائفہ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ آ کر امام کے پیچھے ایک رکعت ادا کریں، امام کی 2 ہو جائے گی، ان کی 1 ہو جائے گی، امام سلام پھیر دے گا، وہ دوسرا طائفہ چلا جائے گا دشمن کے مقابلے میں، پہلا طائفہ پھر آ کر اپنی رکعت 1 پوری کرے گا، پوری کر کے سلام پھیر دے گا، پھر جن کی 1 رکعت رہتی تھی وہ آ جائیں گے، وہ 1 رکعت پڑھ لیں گے، پڑھ کے وہ بھی سلام پھیر دیں گے، نماز اس طرح مکمل کریں گے۔
نماز کی دیکھو جنگ کے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ اگر دشمن بہت تیز تراز ہے، اگر دو طیفے بناتے ہیں، مجاہد کم ہیں، تھوڑے ہیں، دشمن غالب آ جائے گا، تو پھر گھوڑوں کے اوپر بھی اگر کھڑے ہو، ویسے تو نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، لیکن اب وہ تمہیں منہ کرنا پڑنا ہے دشمن کے مقابلے میں، اور وہ ہیں مشرق کی جانب سے۔ گھوڑوں کے اوپر بھی اگر کھڑے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تب بھی نماز کی نیت کر کے وہاں اشارے کے ساتھ نماز ادا کرو۔ رکوع کا ذرا اشارہ کم کرنا ہے، سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ کرنا ہے، نماز کی پھر بھی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ متقین کی صفت ہے، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یہ دوسری صفت ہے متقین کی۔ ایسے ایک آدمی نماز کی حیت میں کھڑا ہے، قیام کر رہا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو نماز کو توڑے نہیں، بیٹھ جائے، بیٹھ کے اپنی نماز مکمل کرے۔ توڑنا بھی جرم ہے ویسے۔ اگر وہ بیٹھ کے مکمل نہیں کر سکتا تو سو جائے، قبلے کی طرف چہرہ کر لے، اور سجدے نہیں کر سکتا تو کم از کم اشارے، سر کے ساتھ اشارہ کرتا رہے، نماز کو مکمل کرے، نماز کو ضائع نہ کرے۔ دیکھو نماز کسی حالت میں مسلمان کے اوپر معاف نہیں ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز کے تو بہت ہی مسائل ہے، بہت زیادہ، اور یہ سیکھنے ضروری ہے ہر مرد عورت کے اوپر۔ آدمی صبح صبح جاگے بھی صحیح، نماز بھی پڑھے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرا فرض ٹوٹ رہا ہے، واجب ٹوٹ رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا؟ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت متقین کی ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پہلے یؤمنون بالغیب، یہ عقائد میں سے تھا، دوسرا یقیمون الصلاۃ، یہ اعمال میں سے ہے۔ تو اعمال میں سے نماز سب سے بڑا عمل ہے، اس کو پہلے ذکر کر دیا نماز کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ تیسری صفت مومنین کی یہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بعض نے اسے لیا ہے فرائض، واجبی صدقات، لیکن یہ مطلق ہے، چاہے واجبی ہے یا نوافلی، جو کچھ اللہ نے مال دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی متقین لوگوں کی صفت ہے تیسری۔ تو اس لیے زکوٰۃ تو ویسے لازمی ہے نا، سونے میں زکوٰۃ 7.5 تولے کے اوپر ہے، چاندی میں 52.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر سونا 7.5 سے کم ہو، چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اور ان کو ملایا جائے، ان دونوں میں سے کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے تو پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر زکوٰۃ سونے کی زکوٰۃ کو پہنچ جائے، 7.5 تولے کو پہنچ جائے، تو پھر سونے کی زکوٰۃ کے حساب سے دینا پڑے گا۔ اگر چاندی کے زکوٰۃ حصے کو پہنچ جائے مقدار کو 52.5 تولے، تو پھر چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، ان تینوں کو ملا لو، جب ان دونوں کو ملایا، تینوں کو ملایا جائے، تو وہ سونے یا چاندی ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کو پہنچ جائے، نصاب کو پہنچ جائے، تو پھر زکوٰۃ اس میں سے دینا ضروری ہے، زکوٰۃ کی معافی نہیں ہے۔ باقی یہ بھی سن لو، زکوٰۃ مسلمان کو دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دے کر دیا کرو، زکوٰۃ عشر، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، دینے والا بھی مسلمان ہو، لینے والا بھی مسلمان ہو۔ دینے والا مسلمان ہو، لینے والا کوئی اور بد دین ہو، تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر دینے والا مسلمان نہیں، لینے والا مسلمان ہے، تو یہ تو ویسے اس کا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان کو دینا زکوٰۃ عشر لازمی ہے، ضروری ہے، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مسجد کی عمارات کے اوپر بھی نہیں لگتی، اور یہ مدرسوں کی عمارتوں کے اوپر بھی نہیں لگتی۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں نا، مولوی حضرات، اتنے بڑے بڑے مدارس بنائے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں جو بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی اتنی کی ہوئی بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ
امارات کے اوپر نہیں لگتا، یہ خود مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں طویلات کریں اور بات ہے، طلباء کو دے کر پھر طلباء کو کہیں کہ آپ صدقہ کر دیں، مدرسے کو دے دیں، تو یہ ایک علیحدہ ایک طویل نکالی گئی ہے، ورنہ حقیقتاً مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ باقی جو عشر ہے وہ جو بریانی علاقے ہیں جہاں بارش سے آبادی ہوتی ہے وہاں سے 10واں حصہ ہوگا۔ اگر 10 بوریاں ہوئی، 9 بوریاں زمیندار کی، 1 بوری اللہ کے نام کی ہوگی۔ اور جو زمین نہری علاقے سے کاشت ہو یا ٹیوب ویل سے آباد ہوتی ہو تو اس میں 20واں ہوگا، 19 بوریاں زمیندار کی ہوں گی، 20ویں بوری اللہ کے نام کی ہوگی۔ تو یہ تو تھا واجبی لازمی جو تھا، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ باقی نوافلی جو صدقات ہیں وہ جتنا حسب توفیق ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں مطلق ہے مما رزقناہم ینفقون، جو چیز ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہی نہیں کرنا کہ سارا مال خرچ کر دو، سارا مال دے دو اور اپنے بچے پیچھے سے روتے رہے، نہیں، یہ کام ہی نہیں کرنا۔ اپنے کھانے کے لیے بھی رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، اس سے اپنا بھی باقی رکھ لیتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ خود سارا مال خرچ دو پھر برتن اٹھا کے اوروں کے آگے بھیک مانگتے رہو، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ عمرے حج کے لیے جاتے ہیں نا، یہ بڑے مسئلے پوچھتے ہیں، جی میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، میں ادھار لے لوں پھر عمرے پر چلا جاؤں، جی عمرہ ادا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا، اللہ کرے وہ حج بھی کھل جائے، اللہ توفیق دے، ورنہ خدا کے عذاب کو تو ہر طرف سے ہم دعوت دے رہے ہیں نا۔ جب بیت اللہ کے بھی یہ طواف بند ہو جائے گا تو خدا کی رحمت نہیں آئے گی، پھر لعنت کا انتظار کریں، وہ بھی قریب والے سب انتظار کریں، بعید والے بھی۔ تو یہ بات ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے جو صاحب استعداد ہو، جس کے اندر طاقت ہو۔ دور جہلیت کے اندر لوگ یہ کام کرتے تھے، جب حج پر جاتے سارے راستے بھیک مانگتے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، ہماری کچھ نہ کچھ امداد کی جائے۔ ادھر سے چلتے کبیر والا سے چلے، او راستے پر بھیک مانگتے گئے، جاتے جاتے پیسے بنا لیے۔ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس طرح میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں یہ برداشت کرتا کہ تم بھیک مانگ مانگ کے فقیروں کی طرح میرے گھر کی طرف ہو، یہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نصاب رکھ دیا کہ جو صاحب استعداد ہو۔ صاحب استعداد کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، ان کن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے؟ وہ ہے اتنا خرچہ ہو ان کے اوپر ادھار کسی کو نہ دینا ہو، ادھار کسی سے نہ لے، اتنا خرچ ہو گھر اپنے بچوں کو دے کر جائے، واپسی تک گھر کا خرچہ مکمل ہو، کسی سے مانگ کر بھی نہ لے جائے، یہ صاحب استعداد ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ جب بھی طاقت ملے یہ حج کر کے آئے۔ باقی لوگ عمرے پر بڑا زور دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو 10 12 عمرے کیے ہوئے ہیں لیکن وہ حج نہیں کرتے ہیں، بھی صاحب استعداد۔ یاد رکھو یہ تو 12 عمرے ہیں نا، اگر 1000 بھی عمرہ کر لے نا تب بھی اگر وہ صاحب استعداد ہیں تو حج ان کا ادا نہیں ہوتا۔ حج تو فرض ہے، فرض ادا کریں پہلے، بعد میں یہ کام کریں۔ لوگوں نے الٹی گنگا چلا دی ہے، جو فرضیت ہے وہ ادا کرتے نہیں، جو فرض نہیں ہے اس پر زور لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے حج فرض ہے، حج صاحب استعداد کے اوپر، جس کے اوپر طاقت ہو۔ جس کے اوپر طاقت نہیں ہے مانگ کر اسے جانا شرعاً جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ بعض عورتیں اس کا خواب ہے، میاں بیوی، خامد بھی زندہ ہے، بھائی بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ یاد رکھو عورت 3 دن کی مسافت ہو نا سفر کی تو خامد کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ذی محرم جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مسافت کر سکتی ہے۔ اگر ان میں سے 3 دن کا سفر ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے تو یہ کل سفر نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے اس کو۔ لیکن آج عورت خامد بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، بھائی بھی زندہ ہے، لیکن یہ اور کو اپنا چاچا بنا لیتی ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ جھوٹ یہاں سے شروع ہو گیا، عمرے کے لیے تیار ہو گئی، اس کے لیے کوئی عمرہ جائز نہیں ہے، نہ یہ طریقہ شرعاً جائز ہے۔ ہاں جب اللہ طاقت دے خاوند کی بھی
اللہ اس کو بھی طاقت دے، پیسے جمع، میاں بیوی جائیں، بے شک کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اب جھوٹ شروع سے ہی ابتدا میں جھوٹ بول دیا، یہ لگتا کچھ نہیں ہے، یہ میرا چاچو ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میں صرف کیوں؟ تاکہ میں بیت اللہ پر جاؤں ادھر عمرہ کرنے کے لیے، اتنی فرضیت نہیں ہے۔ ذی محرم آدمی کے عورت سفر کر سکتے ہیں، ذی محرم کے سوا کسی کے ساتھ وہ سفر نہیں کر سکتی۔ تو آپ دیکھو، ہم ذرا اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں، کتنے موحد ہیں، مسلمان ہیں جو کہلانے والے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بات چل رہی تھی مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں حسب توفیق۔ تو نوافلی صدقہ بھی اس کے اندر آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں جو واجبی ہے وہ زیراً خرچ کر دو تاکہ کل تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے۔ جو ہے نوافلی صدقہ وہ اس طرح خرچ کرو کہ کسی کو معلوم نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ایک ریاکاری یا دکھلاوا آ گیا تو سب تمہاری عبادات، یہ خرچ کیا ہوا مال سب برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقین لوگوں کی تیسری صفت ہے۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ، مسائل تو رزقناہم ينفقون کے اوپر اور بھی بہت کافی ہیں کہ سود کا مال ہو اس کا کیا کرنا چاہیے، رشوت کا مال ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کافی مسائل ہیں اس کے اوپر۔ والذین یؤمنون، یہ چوتھی صفت ہے ان کی، اور وہ لوگ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا الیک، میرے پیغمبر آپ کی طرف۔ یعنی متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے۔ ایک وہی ہے مطلوب اور ایک وہی ہے غیر مطلوب۔ وہی مطلوب ہے یہ قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ نمازوں کے اندر کرتے ہیں، ویسے مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، یہ وہی مطلوب ہے۔ ایک وہی ہے غیر مطلوب، ہیں یہ دونوں وہی، وہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ، وہ بھی وہی ہے لیکن وہ وہی غیر مطلوب ہے، کیونکہ حدیث کی نماز کے اندر تلاوت نہیں ہوتی، اس کی قرات نہیں کی جاتی۔ تو ان کا ایمان ہے کہ قرآن بھی ہے اور پیغمبر کی زبان بھی حق ہے، یہ ان متقین کی صفت ہے۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی زبان کو بھی مانتے ہیں، وہی مطلوب کو بھی مانتے ہیں، غیر مطلوب کو بھی مانتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رہے ساتھ اس چیز کے جو نازل کیا گیا میرا پیغمبر الیک، آپ کی طرف۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، یا باقی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان متقین لوگوں کا ان کے اوپر بھی ایمان ہے۔ نفس ایمان ان پر رکھنا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتابیں تھیں، وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتابیں تھیں، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، حق ہے، سچی ہے، پیغمبر پر آئی ہے، اور یہ جیسے ایمان رکھنا ضروری ہے ایسے قرآن کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ اور آخری جو صفت ہے متقین کی، فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ کیا مطلب؟ ان کا ایمان ہے کہ ایک دن سب لوگ جب مر جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان معاشر لگے گا، یہ میدان معاشر، حشر، یہ برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، عدالت ہوگی، انصاف برحق ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائے گی،
سزا کے مستحق سزا بھگتیں گے، اور جو جزا کے مستحق اچھائیوں کے ہوں گے وہ ان کو جزا دی جائے گی۔ یہ ان کا ایمان ہے آخرت پر کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور حساب کتاب بھی ضرور ہوگا۔ یہ ہے صفت متقین کی۔ یہ 5 صفتیں بیان کر کے اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم۔ ثمرہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کے اندر یہ صفتیں موجود ہوں تو پھر اس کا نتیجہ ہی تو ہونا چاہیے نا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اگر وضو بھی کروں ٹھنڈے پانی سے، بستر بھی گرم چھوڑ دوں سردیوں میں، نماز پڑھوں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں تعلیم حاصل کروں، یہ مضمون میں رکھ لوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر یہ 5 صفتیں موجود ہیں متقین کے اندر تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ نتیجہ اور ثمرہ پھل یہ ہوگا اولئک، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک، یہ تو ثمرہ تھا نا دنیا میں یہی لوگ ہدایت کے اوپر قائم ہیں، یہی لوگ ہی جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہدایت کے گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آخری ثمرہ اخرویہ جو ہے واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں ہی مفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یا اس کا دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ تعلق لگا لو، یہی وہ لوگ ہیں۔ آخر پر ثمرہ یہ نکلے گا کہ یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اے لوگو، اگر تم دیکھتے ہو نا کامیاب بندے، تو جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہے نا، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ ہی دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ پیچھے دیکھو ذرا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں سے ختم نبوت پر بھی دلیل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وحی منقطع ہو گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا آنا ہوتا تو اللہ فرما دیتے کہ بعد میں آنے والے وحی پر بھی ایماندار ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وحی بھی کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی، اور مسئلہ سمجھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی زندگی کے ساتھ ہوتے تو پھر وحی آتی رہتی اور اس کا تذکرہ ضرور ہوتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، جس گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے، آپ وہاں ہی موجود ہیں۔ تو آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور نزول ہوتا، یا کوئی نبی اور آنا ہوتا، یا کتاب آنی ہوتی، تو اس پر بھی ایمان لانے کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ تذکرہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اور وحی منقطع ہو چکے ہیں، بعد میں کوئی وحی نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں نے عقل کے اندھوں نے ایک مسئلہ چلتا ہے حیات عیسیٰ کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، دوسرا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں کے اوپر، اور قرب قیامت کے نزدیک دنیا پر واپس لے آئیں گے، اللہ ان کو یہاں دنیا پر بھیجے گا، لیکن ہوں گے نبی، لیکن نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس وقت وہ آیت پر عمل ہوگا جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میرا نبی آ جائے تو تم نے اپنی شریعت کو بند کر لینا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ایمان بھی ضرور لے آنا، اور اس کے ساتھ مل کے دین کا کام بھی ضرور کرنا۔ اس آیت کے اوپر عمل ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا جو دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا ہو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کسی جہاد میں بھی شامل ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جی، اگر عیسیٰ علیہ السلام آنا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ حالانکہ قرآن کی کافی نصوص اور موجود ہیں اس بات کے اوپر، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل نبی بن کر تو نہیں آئیں گے، نبی بن کر تو آ چکے ہیں، اب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہوں گے، لیکن اب امتی کی حیثیت رکھیں گے ان کی، اب وہ تبلیغ بھی کریں گے تو قرآن کی، اور ان کی تبلیغ بھی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اتباع کی ہی ہوگی۔ لہذا اسے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا پر واپس آنے سے انکار کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے ثابت ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے۔ یہ صرف یٹلیات ہے، یہ شیطانی وساوس ہے، صرف خرافات ہے، صرف قرآن کے ساتھ بغاوت ہے، ورنہ اس مسئلے کا اس جگہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک جماعت ہو گئی نا جن کا سورۃ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا، منعم علیہ انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا وہ یہ متقین تھے اور 5 صفتیں بیان کرتے۔ اب دوسری جماعت تھی غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ کفار کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ دوسری جماعت کا یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے، غیر المغضوب، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا وہ کفار لوگ تھے۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے میرا پیغمبر، علیہم ان پر، انذرتہم، آیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں سے دوسری جماعت کا تذکرہ ہے کافروں کا، کہ بے شک جو کافر لوگ ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں لگائیں گے، کیوں ایمان نہیں لے آئیں گے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اللہ نے بیان کر دیا، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت ہی بڑا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی فائدہ ہی نہیں ڈرانے کا تو اللہ کے رسول بار بار کیوں ڈراتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، میرا پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ تو ایمان نہیں لے آئیں گے، لیکن آپ جتنا ہی ڈراتے رہیں گے ہم آپ کو ثواب دیتے رہیں گے، ہم آپ کو ثواب دیتے رہیں گے، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ باقی دوسرا سوال ہے کہ جب اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر بھی، ان کے دل پر بھی مہر لگا دی اور آنکھوں پر بھی پردہ دے دیا، تو پھر ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ایمان نہ لے۔ ایک آدمی یا ایک آدمی ہو بھی نبینا، اور اس کو آدمی کہے خیال رکھنا خیال رکھنا، یہ گلاس تو نہ توڑ دے، اوپر نہ چڑھ جائے، تو یہ تو اس کو کیا پتہ بیچارے کو، وہ تو ہے ہی نبینا، یہ تو آنکھوں والے کو کہنا چاہیے تھا۔ وہ تو بیچارے جب ان دل پر بھی مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے، اللہ نے مہر لگا دی، تو پھر وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، تو پھر ان کا قصور تو نہ ہوا، یہ تو قصور اور طرف جا رہا ہے۔ تو اس کی بات سمجھو، ایک ہوتا ہے جبر، ایک ہوتا ہے جباریت۔ جبر اور چیز ہے، جباریت اور چیز ہے۔ جبر تو ہے زبردستی بے گناہ کسی کو گھرا دو، اس کے اوپر ظلم کرو، یہ ہے جبر۔ یہاں جبر کا تذکرہ نہیں ہے، جباریت کا تذکرہ ہے۔ جباریت ہے کہ پہلے سمجھاؤ، ایک آدمی ایک بچے کو سمجھاتا ہے، بیٹا یہ سائیکل کھڑا ہے، اس کے
خیال رکھو آپ چھوٹے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ گر جائے گا تیرے اوپر، یہ تکلیف پہنچے گیا۔ وہ سمجھاتا رہا، لیکن بیٹا اس وقت سمجھ جاتا ہے، پھر بعد میں دیکھتا ہے ابا دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے سیکل کے ساتھ، سمجھا کے بعد میں باپ اس کو مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ باپ نے ظلم نہیں کیا، باپ نے سمجھایا اس کو پہلے۔ تو اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، علماء بھیجے، ان تک حق پہنچایا۔ حق پہنچنے کے بعد پھر بھی وہ ضدی رہے۔ ضد کیا انہوں نے کہ ہمارے باپ دادا کوئی غلط تھے، ہمارے باپ دادا کی داڑھی سفید ہو گئی، وہ ایسے فضول تھے، فلاں تھے۔ قرآن کی نہیں مانی، بزرگوں، باپوں کو، دادوں کو پیش کرتے رہے۔ اللہ بھی پیغمبر بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا، حق کا علماء بھیجتا رہا، لیکن وہ ٹھکراتے رہے۔ پھر اللہ نے اللہ نے ان کے دل کے اوپر بھی مہر لگا دی، کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب ان کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھانے کے بعد یہ ہے جباریت، اور یہ ظلم نہیں ہے۔ سمجھانے کے بعد کسی کو مارا جائے یہ ظلم نہیں ہے، ظلم تو ہے بغیر سمجھے اس کو مارا جائے۔ تو لہذا یہ جبر مراد نہیں ہے، جباریت مراد ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ باقی اللہ نے دو چیزوں کے بارے میں تو کہا، ختم کہتے ہیں مہر کو، جیسے خط کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکلے اور باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہ ہو۔ تو اللہ نے دل کے بارے میں بھی ختم کہا اور کانوں کے بارے میں بھی ختم کہا، لیکن آنکھ کے بارے میں پردہ کا غشاوہ۔ اس میں فرق یہ ہے کہ آدمی کا چہرہ جس طرح بھی ہو نا، اگر کوئی آدمی آواز لگائے، چاہے وہ آگے سے لگائے تب بھی وہ سن لیتا ہے، پیچھے سے لگائے تب بھی سن لیتا ہے، دائیں لگائے یا بائیں لگائے، اوپر سے آئے یا نیچے سے کوئی آواز لگائے تو وہ ہر جانب سے آواز پہنچتی ہے۔ تو اس لیے کانوں کے اوپر خاتم مہر لگا دی گئی تاکہ کسی طرف سے اس کو ہدایت والی آواز پہنچے ہی نہیں۔ اسی طرح دل، اس کے اوپر بھی جدھر سے بھی کوئی کھڑا ہو آواز لگائے وہ دل پہچان جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص آواز لگا رہا ہے، پہچان لیتے ہیں کہ یہ مرد کی آواز ہے، یہ عورت کی ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے یا کوئی اور ہے۔ اس کا جانب ہر طرف سے، چار طرف سے اس کا تعلق ہے، اس لیے مہر لگا دی کہ اس کے دل میں کسی طرف سے بھی ہدایت کا نام و نشان بھی نہ آئے۔ اور جو آنکھیں ہیں ان کے بارے میں پردے کا ذکر ہے، غشاوہ، وہ اس لیے کہ آنکھیں اگر آگے ہو تو چیز نظر آتی ہے، پیچھے ہو تو نظر نہیں آتی، دائیں ہوں بائیں ہوں کچھ بھی نظر نہیں ہوتا، صرف سامنے ہوں تو نظر آتے۔ اس لیے آگے سے پردہ آ جائے تو اور طرف تو پہلے سے بھی نہیں نظر آتا تھا، اس لیے وہاں قرآن نے تذکرہ کیا غشاوہ کا کہ یہ پردہ ہے ان کی آنکھوں پر۔ تو یہ زیری نہیں ہے کہ زیرن ان کے کان باندھ ہو گئے تھے یا ان کے دل زیرن، یہ اللہ نے مہر باطنی ہی لگا دی تھی ان کے اندر۔ اب حق بات ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی، حق بات سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی، حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ہدایت ملنے کے تین ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا تو حق کو سنے، قرآن کو سنے، غور و فکر کرے، پھر تفکر غور و فکر کرے، پھر وہاں سے بھی ہدایت مل جاتی، سمجھے اور آنکھوں سے دیکھے نظارے۔ آخر وہ بھی تو کوئی ذات ہے نا جس نے بغیر ستونوں کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ ہم تو ایک 5 فٹ والی چھت کو بھی کھڑا نہیں کر سکتے بغیر ستونوں کے۔ وہ بھی تو آخر ایک ذات ہے نا جو دریاؤں سمندروں کو چلا رہی ہے، آخر وہ بھی تو ذات ہے نا جس نے ایسی مخلوقیں پیدا کی ہیں جو پانی کے اندر رہ رہی ہیں، اور ایسی مخلوق ہے جو پانی سے باہر ہے، باہر والی اندر نہیں رہ سکتی پانی کے اندر والی باہر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو آخر کوئی تو ہے نا ایسی ذات، جب یہ سے نظارے، پہاڑ، دریا، سمندر، چرند پرند، کھیتیاں اپنے وجود کو دیکھے گا، آخر کوئی ذات تو ہے جس نے میری دونوں آنکھیں برابر لگا دی۔ اگر ایک متھے کے اوپر لگا دیتا کتنا کوڑا لگتا، انا ٹریکٹر لگتا۔ اگر ایک کان ہوتا بڑا ہاتھی جتنا، ایک چھوٹا، کتنا بدنما نظر آتا۔ ایک بازو لمبا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا، کتنا بدصورت ہوتا۔ ٹانگیں برابر لگے، ایک تھوڑی لمبائی ہوتی ایک میں اور ایک چھوٹی ہوتی تو کتنی بدنما ہوتا۔ یہ غور و فکر کرے اپنے وجود میں کون سی ذات ہے، جب یہ دیکھے گا اپنے وجود کو، دنیا کے حالات دیکھے گا، نظارے دیکھے گا، غور و فکر کرے گا،
تو اس کو صراط مستقیم کی توفیق حاصل ہوگی، یہ ہدایت کے اوپر آ جائے گا۔ تو اس نے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، کہتا رہا یہ پہاڑ بھی سیر و تفریح کے لیے ہے، سمندر میں بھی سیر و تفریح ہے، مرد اور عورتیں کشتی کے اوپر بیٹھ جاؤ اور مزے اڑاؤ، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، ہمارا وجود ہمارا مرضی۔ یہ سارے شیطان نے ان کو یہ باتیں سکھا دی، تب ہی یہ گمراہ ہو کے موئے ہیں۔ جب یہ ایسا کرے گا، حالانکہ اس طرح تو نہیں، اللہ نے کہا سیرو فی الارض، زمین میں چلو، ذرا دیکھو نظائر میری قدرت کے، اور دیکھو ذرا تم سابقہ امتوں کے حالات بھی، کتنی قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، قوم نوح، قوم لوط، سب کو میں نے برباد کیا، انہوں نے میری نافرمانی کی تھی۔ ذرا ان کے مکانات ویکھ، ان کے حالات پڑھ، ذرا غور و فکر کر، تجھے پتہ ہو کہ جو میری نافرمانی کرے گا اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ گمراہ ہی ہوگا۔ لیکن سب کچھ اتنے دیکھنے کے باوجود وہ ضد کے اوپر اڑا رہا، تو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرا پیغمبر ان کے دلوں پر بھی مہر ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں پر بھی غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی بڑا، دردناک عذاب ہے۔ یہ دوسری جماعت کفار کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے مومنوں کا تذکرہ تھا، وہ تھوڑا زیادہ تھا، بعد میں کافروں کا تذکرہ ہے دوسری جماعت کا، وہ مختصر ہوا۔ تیسری جماعت ہے منافقین کی، یہ بہت ہی لمبا تذکرہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل اسی ٹائم ہی شروع کریں گے تیسری جماعت۔ باقی صبح کے ٹائم انشاءاللہ سورت ہم ہوا میں سبا سے شروع کریں گے، ہوا میں سبا سے 24 پارے سے، اور پچھلے ٹائم انشاءاللہ ابتدائے قرآن سے شروع کریں گے پہلے سے۔